پہلے قبول کیا۔ یعنی علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس حوالے سے جو یوسف سعید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے کوٹ کیا، اور بتا یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ انطاکیہ کے بندے تھے، حالانکہ ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیے گئے، وہ بستی برباد کر دی گئی، جبکہ انطاکیہ جو ہے اس کی تاریخ یہ بتا دی ہے کہ یہ دین مسیحی کا سب سے زیادہ مضبوط ترین یہ گڑھا جو ہے وہ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے۔ اور اس پھر مزید فرماتے ہیں کہ جب ہم انطاکیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے جس نے مسیحی دین کو سب سے پہلے قبول کیا اور اس کی ساری آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ اس لیے آج تک ان کا شمار ان 4 شہروں میں ہوتا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہیں۔ یعنی عیسائی حضرات جو ہیں وہ باقی جس طرح کچھ شہروں کو مقدس مانتے ہیں، اسی طرح وہ آج بھی انطاکیہ کو وہ مقدس ترین شہر مانتے ہیں۔ نیز یہ بھی کسی تاریخ میں مذکور نہیں کہ اس شہر پر عذاب نازل ہوا جو نیست و نابود ہو گیا۔ یعنی اگر کسی بھی تاریخ میں یہ ذکر کر دیا جاتا کہ جی یعنی علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس حوالے سے جو یوسف سعید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے کوٹ کیا، اور بتا یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ انطاکیہ کے بندے تھے، حالانکہ ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیے گئے، وہ بستی برباد کر دی گئی، جبکہ انطاکیہ جو ہے اس کی تاریخ یہ بتا دی ہے کہ یہ دین مسیحی کا سب سے زیادہ مضبوط ترین یہ گڑھا جو ہے وہ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے۔ اور اس پھر مزید فرماتے ہیں کہ جب ہم انطاکیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے جس نے مسیحی دین کو سب سے پہلے قبول کیا اور اس کی ساری آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ اس لیے آج تک ان کا شمار ان 4 شہروں میں ہوتا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہیں۔ یعنی عیسائی حضرات جو ہیں وہ باقی جس طرح کچھ شہروں کو مقدس مانتے ہیں، اسی طرح وہ آج بھی انطاکیہ کو وہ مقدس ترین شہر مانتے ہیں۔ نیز یہ بھی کسی تاریخ میں مذکور نہیں کہ اس شہر پر عذاب نازل ہوا جو نیست و نابود ہو گیا۔ یعنی اگر کسی بھی تاریخ میں یہ ذکر کر دیا جاتا کہ جی تو یہاں پر یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا اور اس بنیاد پر وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ذکر آپ کے سامنے پھر دوبارہ کریں گے، اور یہاں پہلے 2 رسول اس شہر میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہاں کے باشندے بپھر گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے اور اذیت پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دینے کے لیے تیسرا رسول بھیجا، اور انہوں نے مل کر تبلیغ کا کام زور شور سے کر دیا، اور وہاں کے لوگ حقیقت شناس نہ تھے اور وہ اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکے جو ان کی زمین سعادت سے چمک رہا تھا۔ اور وہ تو یہاں پر یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا اور اس بنیاد پر وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ذکر آپ کے سامنے پھر دوبارہ کریں گے، اور یہاں پہلے 2 رسول اس شہر میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہاں کے باشندے بپھر گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے اور اذیت پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دینے کے لیے تیسرا رسول بھیجا، اور انہوں نے مل کر تبلیغ کا کام زور شور سے کر دیا، اور وہاں کے لوگ حقیقت شناس نہ تھے اور وہ اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکے جو ان کی زمین سعادت سے چمک رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مبارک مہینہ جو معراج شریف کا ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور رجب المرجب کا ببرکت مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے عرش پہ بلایا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ مقدس میں معراج کا جو پورا واقعہ حدیث طیبہ کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر وہ اعتراضات معراج کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے، جو کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں جنہوں نے معراج شریف کے بارے میں کہا کہ یہ خواب کا عالم ہے، کسی نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں کی، تو وہ تمام کی تمام باتیں بھی انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ جو صحیح روایات ہیں وہ ہم آپ حضرات تک وہ پہنچا سکیں، کیونکہ جو روایات پہنچائیں گے وہ نہ تو وہ ہیں جو خطیبانہ ہیں جس میں بے جا قسم کا جو ہے وہ اضافی لوگ بیان کر دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ چیزیں ہیں جو کہ حقائق کو چھپایا جائے گا، بلکہ حقیقت میں حضور سیدی ضیاء الامت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مایہ ناز تفسیر ضیاء القرآن اور سیرت النبی کی مایہ ناز تصنیف ہے،
ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بیس بنا کر اس کے بعد پھر حدیث طیبہ کا ہم ذخیرہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ بہرحال آج ابھی ہم قرآن کریم کا جو ہمارا روٹین کا درس ہے، درس قرآن سورہ یاسین، تو وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ یہ لائک صرف واہیات چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ لائک اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہاں پہ آپ لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف یہ چیزیں جو ہے وہ واہیات اور غلط چیزوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اچھے کے لیے اگر کریں گے تو اللہ پاک اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جس قدر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو لائک کریں گے، تو یقیناً ایک اچھا پیغام جو ہے وہ دوسرے افراد تک بھی پہنچے گا۔ وہ افراد جو ہر وقت واہیات چیزوں میں ہی مشغول رہتے ہیں، جن کا مطمع نظر ہر وقت ٹک ٹاک پر غلط چیزیں دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنی اس لائیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس پلیٹ فارم کو ہم مضبوط کریں گے، تو یقیناً اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کے لیے ہمارے قریب آئیں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ امت مسلمہ کے ان لوگوں تک پہنچے گا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور ان تک بھی پہنچے گا جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکے۔ اس کے لیے میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ جب آپ بیٹھے ہوں، جب آپ دیکھ رہے ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس انداز میں اس کو پروموٹ کریں، اس کو مضبوط کریں، اس پلیٹ فارم کو، کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ اگر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، باقی لوگ تو اس کو یوز کر رہے ہیں، برائی کے لیے بھرپور انداز میں یوز ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے اچھے انداز میں ہم اس کو جو ہے وہ یوز کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیات بینات جہاں پہ ہم نے کل چھوڑا تھا۔ اللہ کریم شاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اللہ کریم شاد فرماتا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان فرمائیے ان کو سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی، اس جا اہل مرسلون، جب آئے وہاں رسول، ہمارے رسول، یعنی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ان کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ اب اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں، بہت شکریہ آپ کا امیر حسن بھائی، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تھینک یو سو مچ، تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے مخالفت کی اور بے شمار تکلیف دینی شروع کر دی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ اب اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے جو پریویس نیشنز تھیں، جو گزر چکی تھیں، ان کے حالات اللہ کریم بیان کر رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ ان حالات کو دیکھ کر وہ اس سے سبق حاصل کریں، وہ لیسن حاصل کریں کہ جن لوگوں نے رائے حق کو چھوڑا وہ کہاں چلے گئے، اور جنہوں نے رائے حق کو پکڑا وہ کہاں گئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھائے کہ یہ لوگ رائے جو ہے وہ غلط جو راستہ ہے، اس سے بھٹکا ہوا جو راستہ ہے، اس سے یہ نجات حاصل کریں۔ تو یہاں پر کون سی یہ مثال کون سے لوگوں کی ہے، یہ لوگ کون تھے، کہاں سے تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کو کاروبار تھا، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں ان کا آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیات بینات کی روشنی میں یہاں آپ کی خدمت میں وہ پیش ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں جی کہ عام طور پر ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علماء تفسیر نے لکھا کہ جس گاؤں کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد انطاکیہ ہے، یعنی اللہ کریم نے جو فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور پھر بیان فرمائی ان کے سامنے یہ مثال اس گاؤں کی، اس علاقے کی، کہ باشندوں کی، کہ جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آگے جا کر آپ کو میں بتاؤں گا۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ ضرور اس بھیجا، اس کا نام شمعون تھا، اور جو شہر کے پرلے کنارے سے دوڑ کر آیا اس کا نام حبیب نجار تھا۔ یہاں پر جو واقعہ عام طور پر مفسرین نے جو بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رسول بھیجے، پہلے 2 رسول بھیجے، ایک بھیجا، دوسرا بھیجا، پھر جب لوگوں نے ان کو ڈینائی کیا، ان کو ریفیوز کیا اور مختلف قسم کے اعتراضات، بدتوں کے اعتراضات لگائے، وہ بھی قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے رسول بھیجے۔ تو یہاں پر جو لوگوں نے جو سٹوریز لکھی، جو حکایات لکھی، جو
اسرائیلیات سے لکھا، جو سابقہ کتب سے لکھا، وہ لکھا جی کہ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق تھا، اور اس کے بعد تیسرے کا نام شمعون تھا۔ اور پھر جب وہ تیسرے کو بھی قتل کرنے لگے تو پھر ایک بندہ دوڑتا ہوا بستی سے پیچھے کی طرف سے آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ تم اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں انہیں مارنا چاہتے ہو؟ حالانکہ یہ تمہیں حق کی بات بتا رہے ہیں، تمہیں یہ رائے راست پر لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے، آیا ہے شروع سے ہی، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی شخص نے حق کی بات کہی ہے تو اس کو مارنے کے لیے جو اصحاب طاقت اور قوت اور اقتدار اور پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں، اور وہ متحد ہو کر اس شخص کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جو حق کی بات وہ شخص کر رہا ہے، اس حق کی بات کو دوسروں تک جو ہے وہ نہ پہنچایا جائے، اس حق کی بات کو وہاں پر ہی روک کر رکھ دیا جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ لوگوں نے لکھا، لیکن محققین نے ان تفصیلات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ تفصیلات کئی وجوہ سے ناقابل اعتماد ہیں۔ جن حضرات کا یہاں ذکر کیا گیا وہ اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں صرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے، نہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور فرستادہ تھے۔ یعنی یہاں پر جو بات میں نے پہلے ذکر کی کہ کچھ لوگوں نے یہ روایات لکھی ہیں اپنی تفاسیر کے اندر، اپنی کتب کے اندر، کہ اس سے مراد وہ 3 رسول ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر نبی اس کے اپنے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھیجتا تھا ایز اے رسول یا ایز اے قاصد۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، رسول تھے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنا تعارف جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں صرف تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے، نہ کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، اور نہ ہی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور فرستادہ تھے۔ اگر وہ حواری ہوتے تو ان کے کلام کا انداز یہ نہ ہوتا، بلکہ وہ یہ ذکر کرتے کہ ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں رائے راست پر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری وجہ یہاں جس گاؤں کا ذکر ہے اس کے باشندوں نے ان رسولوں یا فرستادوں کا انکار کیا، ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی اور ان کو منحوس تک کہا، اور اپنی ساری تکلیفوں کا باعث انہیں قرار دیا، یہاں تک کہ ان کو سنسار کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ یہ بھی آگے آئے گا کہ ان بدبختوں نے اپنے ہی رسولوں کو ان بدبختوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کہا کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر، یعنی وی ول اسٹورنگ یو، وی کل یو بائی اسٹون۔ سو یہ ان کا جو ہے وہ موٹو بنا ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اب یہاں پر مزید حضور سیدی جالومت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو سنسار کی دھمکیاں دی گئیں، ان حضرات کا بار بار سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ عذاب الہی ایک کڑک کی صورت میں نازل ہوا۔ یعنی اب اس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کریم نے دیا ایک کڑک کی صورت میں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو سٹریم تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، اور اگر کوئی تحفہ بھی بھیج دیں تو تحفہ بھیجنا اسلام میں سنت ہے، منع نہیں ہے، ہم قبول فرما لیں گے۔ اوکے، تو یہاں تک کہ ان کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دی گئی، اور عذاب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک کی صورت میں جو ہے وہ بھیجا، اور اس بستی اور اس میں بسنے والوں کو خاک سیاہ بنا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بستی تھی، وہ جو علاقہ تھا، اس کو اور وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم انطاکیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے جس نے مسیحی دین کو سب سے زیادہ پہلے قبول کیا۔ یعنی علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس حوالے سے جو حضور سید علومت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے کوٹ کیا، اور بتا یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ انطاکیہ کے بندے تھے، حالانکہ ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، وہ بستی برباد کر دی گئی، جبکہ انطاکیہ جو ہے اس کی تاریخ یہ بتا دی ہے کہ یہ دین مسیحی کا سب سے زیادہ مضبوط ترین گڑھا جو ہے وہ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے۔ اور اس پھر مزید فرماتے ہیں کہ جب ہم انطاکیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے جس نے مسیحی دین کو سب سے پہلے قبول کیا، اور اس کی ساری آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اس لیے آج تک ان کا شمار ان 4 شہروں میں ہوتا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہیں۔ یعنی عیسائی حضرات جو ہیں وہ باقی جس طرح کچھ شہروں کو مقدس مانتے ہیں، اسی طرح وہ آج بھی انطاکیہ کو وہ مقدس ترین شہر مانتے ہیں۔ نیز یہ بھی کسی تاریخ میں مذکور نہیں کہ اس شہر پر عذاب نازل ہوا جو نیست و نابود ہو گیا۔ یعنی اگر کسی بھی تاریخ میں یہ ذکر کر دیا جاتا کہ جی اس انطاکیہ میں عذاب آیا تو اٹس مین کہ پھر وہ ہوتا، لیکن ایسا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔
ان حقائق کے پیش نظر قرآن کریم میں مذکورہ قریہ کو انطاکیہ اور رسولوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری لینا بعید از قیاس ہے، یعنی اس کو کسی طور پر بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات جو ہے وہ اس دور کی جا رہی ہے اور اس سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ تھے۔ اب یہاں پر اس لیے مناسب یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں کا نام ذکر نہیں کیا اور ان رسولوں کا تعین بھی نہیں فرمایا، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس الجھن میں نہ ڈالیں اور دانستہ طور پر یورپ کے مستشرقین کو قرآن کریم پر اعتراض کرنے کا ایک نیا موقع جو ہے وہ فراہم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اوکے جی، آج تو میں عرض اعتراضات کرنے کا ایک نیا موقع فراہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین عرب آپ سے الجھ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے ان لوگوں کا واقعہ بطور نصیحت پیش کیجئے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے، اپنے رسول آئے اللہ کے رسول، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ شاید یہ واقعہ سن کر عبرت حاصل کریں اور اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں اور گمراہی سے وہ باز آ جائیں۔ اب یہاں پر پھر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اذا صلی اللہ علیہ مسنین، جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، تو فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کا انکار کر دیا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ، ایک فقال تیسرا جن کے ساتھ بھیجا، فقالو، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اب قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اب عجیب و غریب اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، بستی والے کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کا انسان، کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، دیکھتے سنتے ہو، تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ اور وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی بھی چیز، من شیء ان انتم الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کس قدر بدبختی کا عالم ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، اور ان کو ماننے کے بجائے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، یعنی یو آر ایوری تھنگ لائک اس، یو آر آلسو ایٹنگ ڈرنکنگ سلیپنگ لائک سیم لائک ہیومن بینگ، سو ہاؤ یو کین claim you are a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. But this theory is totally wrong. And nowadays also some people said about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is also same like us. Okay, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also a human being, but he is not same like us. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a great prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala gave them too much more respect. That respect is not for everyone, but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also a human being, because Allah subhanahu wa ta'ala sent to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the prophets to human being, that's why they are human being. تو یہاں پر یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا اور اس بنیاد پر وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ذکر آپ کے سامنے پھر دوبارہ کریں گے، اور یہاں پہلے دو رسول اس شہر میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہاں کے باشندے بپھر گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے اور اذیت پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دینے کے لیے تیسرا رسول بھیجا، اور انہوں نے مل کر تبلیغ کا کام زور شور سے کر دیا، اور وہاں کے لوگ حقیقت شناس نہ تھے اور وہ اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکے جو ان کی جمین سعادت سے چمک رہا تھا، اور وہ روحانیت کی ان لطافتوں کے ادراک سے قاصر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو بخشی تھی، اور وہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر فریب کھا گئے، کہنے لگے تمہارا قد و قامت، تمہارا چلنا پھرنا ہماری طرح ہے، تم کھاتے پیتے ہو بالکل ہماری طرح، اور تم رسول کیسے بن گئے؟ یعنی اس قسم کے اعتراضات لوگوں نے ہر دور کے اندر کیے انبیاء کرام کا انکار کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مزید آپ کے سامنے بس آخری بات بیان کر کے ختم کرتے ہیں ابھی،
کہ انہیں ان پاک ہستیوں کے اس دعویٰ پر بھی اعتراض تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کوئی صحیفہ ہدایت لے آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تو خدا ہی نہیں ہے، اور اگر واقعہ ہی اتنی جلیل القدر ہستی ہے جس نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں جیسی بڑی بڑی عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں، تو اتنی بڑی ہستی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ انسان جیسی حقیر مخلوق کے لیے وہ قواعد و ضوابط مرتب کرتا رہے۔ اس لیے ان رسولوں کا یہ دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کس قدر ایک بدبختی ہے، ایک تو یہ کہ اس بات کا ہی انکار